یہ ابھی تو صرف یہ آپ کے سامنے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک ہیں، ان کے پاس ہے یہ ڈرافٹ، میرے پاس نہیں ہے، تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتی۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو فوزیہ نے ریز کیا، میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ڈرافٹ کا جو سارا سلسلہ ہے نا، پلیز ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس ملک میں ود دا پبلک آلسو۔ یہ جو سارے ڈرافٹس ہیں تاکہ لوگ کامنٹ بھی کر سکیں، سویلین پاپولیشن بیٹھی ہے، انٹرنیٹ پہ ڈالیں، ویب سائٹس پہ ڈالیں یہ ساری ڈرافٹ، مطلب یہ کہ لوگ ان کو پتا ہو۔ نہیں، میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات نہیں کر رہی، میں ڈرافٹس کی بات کر رہی ہوں۔ اگر کوئی کمیٹی کسی چیز پہ بحث کر رہی ہے تو پھر اس کو سامنے آنا چاہیے کہ یہ اس وقت یہ سچویشن ہے، واٹ ڈو یو تھنک، مطلب اوپن اٹ ٹو دا پبلک، پبلک شوڈ بی انوالوڈ ان دس۔ یہ کلوز ڈور جو کانسیپٹ ہے نا، یہ اسی ملک میں کلوز ڈور کانسیپٹ چلتا ہے۔ امریکہ میں ہر چیز جو ہے اوپن ڈور پالیسی ان کی ہے، کمیٹیز میں آ کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، اور جو سویلین پاپولیشن ہے وہ آ کے اس پہ اپنی رائے دے سکتی ہے۔ باوجود امریکہ میں وال اسٹریٹ کریش ہوتا ہے، اس کا وہاں پر بینکس میں فراڈ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہاں پر اینرون کا بینکرپسی ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ پلیز وہاں پہ اسکینڈلز پہ پریزیڈنٹ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہے کون سا ہے؟ ذرا پلیز بتائیے آپ۔ نہیں، واٹر گیٹ پہ استعفیٰ ہوا تھا، واٹر گیٹ پہ اس لیے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ امپیچمنٹ ان کی ہونے جا رہی تھی، سو پلیز ان سٹوریز پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہہ دیا تھا، امپیچمنٹ کی بات سے پہلے امپیچمنٹ کا ان کو کہہ دیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی پلیز آپ ایک ہے نا واٹر گیٹ سکینڈل کو آپ اس کو وہ نہ کریں، سٹینڈرڈائز آپ وہ نہ کر سکتے ہیں، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہوا ہے، لیکن آپ ہے نا لیمن برادرز کا یا وال اسٹریٹ کریش کا اس سے کس طریقے سے آپ ملوا رہی ہیں؟ دیکھیے آسما، میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ آپ کو بہت پوری گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ میں صرف چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، لون رائٹ آف۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 63 کیوں کہتا ہے کہ کوئی شخص جس نے 2 ملین سے زیادہ لون رائٹ آف کرایا ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ 63 کیوں آپ کے سامنے ہے، 1 سال تک اس نے جو لون پے کرنا تھا اگر نہیں پے کیا یا پوری اسمبلی آپ کی فارغ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے نا، نہیں بات نہیں، ضروری نہیں کہ پوری اسمبلی فارغ ہو، آپ کے پاس یا تو قوانین موجود نہ ہو، ایشو ہے امپلیمنٹیشن کا، اور آلسو فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ یہ جب بھی بات ہوئی نا فائنینشیل انڈیپینڈنس کی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اگر فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوگا کسی کمیشن کے پاس تو پھر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دس از ایز ٹرو فار اکاؤنٹیبلٹی ایز فار الیکشن۔ اور اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو کسی شخص، اب ان کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ بھی ایک شخص نے 2 ملین سے زیادہ کا لون رائٹ آف کرایا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ آرٹیکل 62 اور 63 کی اسکروٹنی کو بائی پاس کر کے آ گیا ہے پارلیمنٹ میں۔ آسما یہ بتائیے، پھر بھی ایکشن لے سکتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ پھر تو ساری اسمبلی فارغ ہو جائے گی؟ نہیں ایسے ہوگی، آپ تو فارغ ہو جائے گی۔ ہم نے زیادہ تر لوگ اس ابھی ایک بات کہی ہے، آپ مجھے بتائیے ان لوگوں کے نام بتائیے جن کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے لون رائٹ آف کرائے ہیں، پلیز آپ مجھے بتائیے۔ آپ کے پاس لسٹ پوری آ چکی ہے؟ نہیں، میرے پاس لسٹ نہیں آئی ہے، میں آپ سے پوچھ بار بار وہ لسٹ جو ہے خود آپ کی حکومت نے تیار کر کے دی ہے، جو سندھو صاحب نے دی ہے۔ اس وقت 342 میں سے کتنوں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنے لون رائٹ آف کرائے ہیں؟ 442 سینٹ کو بھی لیں گے۔ 400 I'm just talking about the National Assembly, I'm not talking about the Senate. پارلیمنٹ کی بات کر لینا، بہت سے لوگ ہوں گے، صرف ہے نا نیشنل اسمبلی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، اور آپ مجھے بتائیے اس میں سے کتنے ایسے ہیں، یا ایک کا نام بتا دیجئے کہ اس نے اپنا لون جو ہے وہ رائٹ آف کیا ہوا ہے۔ نہیں، بہت سے لوگوں کی بات تو ہو رہی ہے، آپ کے بہت سے لوگ سامنے اگر این آر او کی کرے وہ اس کی کرے، بہت سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، حکومت کے اندر ہے۔ آپ نے ایک انتہائی سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ منظور وٹو آپ کی کیبنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے کتنے کا لون رائٹ آف کرایا؟ 29 کروڑ روپے کا قرضہ انہوں نے معاف کروایا ہے، ان کی لسٹ میں ان کا نام آ چکا ہے۔ اور آپ بتائیے اس کے علاوہ مجھے امیڈیٹلی جو یاد آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن ایک ہی ہے نا جی، ایک ہی ہے نا؟ آپ ایک کی بنیاد پہ پوری اسمبلی کو آپ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں دیکھیے، بہت سے آپ کے سیاست، ہم بار بار جو بات کریں این آر او کا لے لیجیے، پلیز لیٹس ریزالو دس۔ جی، The point is آپ کے پاس لسٹ اس وقت سامنے نہیں ہے، اگر آپ کے پاس لسٹ ہوتی آپ پڑھ کے سنا دیتے سارے نام، بالکل دوبارہ ہمیں سے ایشو بن رہا ہے نا، لسٹ ہے، لسٹ میں نام ہے، اور اگر آپ کے سامنے ہوتی آپ پڑھ کے سنا دیتی اور وہ سارے لوگوں کے نام سامنے آ جاتے۔ لیکن یہ اس وقت یہ ایشو نہیں ہے، اس وقت ایشو یہ ہے کہ لا کی کس طرح سے جو ہے
اس کو ٹائٹن کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. کیا نیت ہے امپلیمنٹ کرنے کی یا آپ بھاگ رہے ہیں اس پورے پروسیس سے؟ معاف کیجیے گا، ایشو یہ بھی ہے کہ کریڈیبلٹی پولیٹیکل لیڈرشپ کی مستقل چیلنج کی جاتی رہی ہے، اور اسی بیک گراؤنڈ میں نے یہ بات کہی ہے. اور آپ کی حکومت جو بل لا رہی ہے اس بل کے اندر نہ بیوروکریٹس ہے نہ کوئی اور ہے جو حکومت آپ کی احتساب کرنے جا رہی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اس کو اسپیسیفک نہ رکھیے، نہ لیڈرشپ پہ، نہ پولیٹیشین پہ، نہ بیوروکریسی پہ، آپ اس کو اکراس دا بورڈ کیجئے. آپ کہیے کہ جی پولیٹیشن، پبلک آفس ہولڈر اینڈ پرائیویٹ. اچھا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ جو ڈیفینیشن کی جو ابھی انوشا بات کر رہی تھی نا، اس میں جو پہلے جو تھا یہ بڑی وائڈ ڈیفینیشن جو تھی، اب جو ہے ریسٹرکٹیو ڈیفینیشن ہو گئی ہے. اور وہ جو اوننگ اور پوزیسنگ پراپرٹی اور ریسورسز ڈسپروپورشنل ٹو ونز مینز وچ کی ناٹ بی ریزنبلی اکاؤنٹڈ فار، وہ نکال دیا گیا ہے. مس یوزنگ اتھارٹی ٹو سیک اے بینیفٹ اور فیور، وہ نکال دیا گیا ہے. اور ایشوئنگ اینی کنسیشن اور اینی ڈائریکٹیو اور آرڈر فار دی بینیفٹ، اگر آپ یہ تین چیزیں نکال دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایشو شروع ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے چیلنج کیا تھا. پیش کر دیا جائے گا؟ آخری میرے پاس کچھ سیکنڈز رہ گئے، یہ کب پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ؟ دیکھیں یہ تو ابھی تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ یا اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ سب بیٹھ کر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ابھی ہماری آج بھی میٹنگ ہونی تھی لیکن وہ کینسل ہوگی بیکاز آف دا جوائنٹ سیشن. اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ جتنی بھی یہ جو لوپ ہولز ہیں یہ پلگ ہو جائیں. ادروائز ہم اپنا نوٹ آف ڈائسینٹ دے دیں گے، کیونکہ جن چیزوں سے ہم اگری نہیں کریں گے ہم اس کے اندر بالکل شامل نہیں ہوں گے. ہم اپنے نوٹ آف ڈائسینٹس منواتے بھی ہیں. وی ہیو اے گڈ ایگزامپل، انوشا اینڈ مائی سیلف. ہم نے اپنا پیکو جو تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس پہلی دفعہ ہم نے ہٹوایا بھی تھا. بہت شکریہ انوشا رحمان، بہت شکریہ ماروی میمن، اور بہت شکریہ فوزیہ وہاب ہم سے بات کرنے کا. احتساب کا بل ایسا یا احتساب کا نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں صرف سیاستدان نہ ہو بلکہ اکراس دی بورڈ، یعنی تمام مکتبہ ہائے فکر کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان کے عوام کے سامنے چیزیں آئیں اور پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور پتہ چلے کہ اصل میں چور کون ہے، بدعنوان کون ہے. آسمہ شیرازی کو اجازت دیجیے لیٹ ایڈیشن سے، پھر آپ کے ساتھ ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.